اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں اس وقت امریکہ سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں۔ آزاد کشمیر کے تحصیل کھریٹا میں جو یہ المناک واقعہ پیش آیا، جس میں علاقے کے نوجوانوں نے روزگار کی تلاش کے لیے یونان سے اٹلی جا رہے تھے اور کشتی کو حادثہ پیش آیا۔ یہ بہت المناک حادثہ ہے۔ میں لوائقین کے ساتھ دکھ اور ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور جو حکومتیں ہیں جن کے کام ہیں کہ لوگوں کو روزگار مہیا کیا جائے، لوگوں کے روزگار کا اور بیسک ضرورتوں کو پورا کرنے میں ان کا کردار ہونا چاہیے، جو کہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ملکوں کی سب سے بڑی جو ہے نااہلی ہے، کیونکہ آج کا جو نوجوان ہے وہ بھاگ کے وہ بیرون ملک کی طرف جا رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پہ عدل و انصاف ہو، اگر وہاں پہ روزگار کے موقع ہوں، تو یہ لوگ وہاں پہ ہی اچھی نوکریاں کریں، جس طرح ہم اوورسیز لوگ باہر آ کے کام کرتے ہیں اور اس قوم اور ملک کی خدمت کرتے ہیں۔ جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں کے ملک کے قانون کا احترام کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، یہ ہمارے ملک میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہ بے حسی ہے۔ میں اس واقعے سے دو تین دن سے سخت پریشان ہوں، اور جو لوائقین ہیں ان پہ جو یہ قیامت گزری ہے، میں سب سے دکھ اور افسوس، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں یہ ان کا جو دکھ ہے یہ کسی طریقے سے بیان کر سکوں۔ یہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے منہ پہ بھی بہت بڑا تماچا ہے کہ ان کی ناک کے نیچے یہ سب لوگ اس طرح کا غیر قانونی کام کرتے ہیں اور لوگوں کو لالچ دے کے وہاں پہ لے جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ حکومتوں کا قصور ہے، وہاں پہ ان جیسے لوگوں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان کا بھی قصور ہے، اور اس کے بعد جو سیاستدانوں کا قصور ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ایسا قانون سازی کریں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہے نا، وہ نہ پڑھے لکھے ہیں، اور نہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری کے لیے کوئی قانون بنائے جائیں، بہتری کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ تو ان کے صرف اور صرف کرپشن کی طرف ان کا دھیان ہے اور وسائل کو لوٹنے کی طرف وہ دھیان ہے۔ آج کھریٹے کے لوگ جو سراپا احتجاج ہیں، کوٹلی میں بھی احتجاج ہوا، کھریٹے کے انجمن تاجراں کے لوگوں نے احتجاج کیا، صافی برادری نے احتجاج کیا۔ کھریٹے کا ہر رہنے والا آج جو ہے نا دکھ اور غم کی اس گھڑی میں پریشان ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور میں ان فیملیز کا ان کے ساتھ افسوس اور ہمدردی کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جو ہمارے ادارے ہیں، جو حکومتیں ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ قصور ان اداروں کا ہے، جہاں پہ قصور ان حکومتوں کا ہے، وہاں پہ والدین کا بھی قصور ہے۔ والدین کو بھی اس سے بالکل بری زبانی کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف توجہ کریں، اپنے بچوں کو وہاں پہ ہی روزگار کا بندوبست کریں، وہاں پہ ہی ان لوگوں کو تعلیم و تربیت۔ اور میں بتاؤں آپ کو کہ وسائل کی کمی ہونے کے باوجود انسان کے اندر جو لالچ ہے نا کہ میں باہر جاؤں گا، میں وہاں پہ زیادہ پیسے کماؤں گا، اپنی فیملی کو اسٹیبلش کروں گا، تو اگر تھوڑے پیسوں میں گزارا کر لیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ جس غیر قانونی طریقے سے یہ ڈبکی لگاتے ہیں، یہ انسانیت کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہو جاتی ہے۔ اور یہ نوجوان بچے، یہ کل اس قوم کا معمار بننا تھا، انہوں نے، ان کا اگر اچھی تعلیم ہوتی، ان کو اچھے روزگار کے موقع وہاں پہ ہوتے تو یہ اس ملک اور قوم کی خدمت کرتے۔ لیکن والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں پہ نظر رکھیں اور اس طرح کا واقعہ نیکسٹ ٹائم پیش نہ آئے۔ اور ایجنٹ جو ہیں اسپیشلی جو لالچ دیتے ہیں کہ وہاں پہ اتنے پیسے کما لیں گے، وہاں پہ اتنے، تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ قانون ان کو پکڑے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دے، تاکہ کل کوئی بھی وہ اس دھندے میں ملوث نہ ہو۔ میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر ڈسٹرکٹ کوٹلی کے لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور اسپیشلی جو حکمران جماعتیں ہیں
جو وسائل لوٹ رہے ہیں انہوں نے تو کوئی آواز نہیں اٹھائی اور نہ وہ اٹھانا چاہتے ہیں. صرف اور صرف یہ جو آزادی پسند تنظیمیں ہیں، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کو، جنہوں نے احتجاج کیا اور ہر ظلم اور ستم کے خلاف ان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آواز بلند کریں. تو یہ جو ہماری سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، معاشرے کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس طرح کے ظلم اور اس طرح کے جو گھنونے کاروبار ہیں ان کی مذمت کریں. یہ معاشرے جن معاشروں میں ہم آ کے یہاں پہ نوکریاں کرتے ہیں، یہاں پہ اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کے صرف کرتے ہیں، ان معاشروں کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہاں پہ سوسائٹی کا ہر بندہ کوئی بھی غیر قانونی کام ہے اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے. اور میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کو اجاگر کیا. اور میں کھرٹے کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ پوری دنیا کا میڈیا بلائیں. اور یہ جو حکمرانوں کی بے حسی ہے نا، آج تک کسی بھی حکمران کی طرف سے اس واقعے کو کوئی اس پہ بات نہیں کی گئی. اس پہ کوئی بھی حکمران جو ہے نا وہ بے حس ہیں. ہماری جو اسپیشلی جو حکمران طبقہ ہے وہ اس سمجھتے ہیں کہ ہم اس کرسی پہ آ گئے ہیں تو ہمیشہ اسی کرسی پہ رہیں گے. تو خدا کے لیے یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہاں کے جو ٹیچر ہیں، صحافی ہیں، جو کمیونٹی کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کو اس دندل میں نہ دھکیلیں اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو غریب فیملیز جن کا ایک بیٹا ہے، جن کے دو بیٹے ہیں، جن کا بھائی ہے، جن کی بہن ہے، بہنوں کے بھائی ہیں، یہ جو اس سمندر کی نظر ہو گئے ہیں، ان کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ اپنے لیے روزگار کے لیے وہ فیملی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے نکلے. لیکن اس میں بھی ہمارے جو اوورسیز ہیں ان کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ قصور کسی حد تک ہے کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم بھی شہ خرچیوں پہ اتر آتے ہیں، اور جب وہ وہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے، تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کسی ملک میں جائیں اور روزگار کمائیں اور ہم بھی اسی طرح جو ہے نا گاڑیوں میں گھومیں، ہم اسی طرح اپنے بچوں کو بڑے اسکولوں میں پڑھائیں، ہم اسی طرح جو ہے نا وہ عیاشی کریں. تو بیسیکلی اللہ کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خوبصورت زندگی عطا کی ہے. اس کا تو کوئی اب جو لوگوں کی زندگی چلی گئی ہے ان کے والدین کے لیے تو وہ ان کی بھی زندگی جو ہے نا وہ اجیرن بن گئی ہے، ان کی فیملیز کی زندگی اجیرن بن گئی ہے. تو خدا را نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا اہم کردار ادا کریں. یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے بچے ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں، ان کو لیگل طریقے سے آنا چاہیے. اور یہ جو غیر قانونی اسمگلنگ ہے انسانیت کی، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے نا پورے ڈسٹرکٹ کوٹلی کے لیے، میں بلکہ پورے آزاد کشمیر اور پاکستان کے لیے یہ جو دن ہے یہ قیامت سے کم نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ حکومتوں کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اداروں کو اسپیشلی ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. ان کے جو ہے یہ غیر قانونی کاموں میں جو بھی ملوث ہیں، ایجنٹ ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور معاشرے میں ایک مہم شروع کی جائے کہ اس طرح کے کاموں میں نوجوان نسل ملوث نہ ہو. اس سے پہلے بھی ایک حادثہ ہوا ہے، اور یہ حادثہ جو ہے نا یہ تو ایک ہی علاقے کے کھریٹے کے اتنے بچوں کا شہید ہو جانا، میں تو شہید ان کو کہوں گا کیونکہ یہ روزگار کے لیے نکلے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، ہماری حکومتوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے. معاشرے کی بے حسی دیکھیں کہ وہ انہی جو ایجنٹ ہیں وہ کوئی باہر سے تو نہیں آتے، وہ تو اسی معاشرے کے ہیں. تو اس کے اوپر سب کو آواز اٹھانی چاہیے، مل کے آواز اٹھانی چاہیے تاکہ یہ اس کا سدباب ہو سکے. ان لوگوں کو روزگار مہیا کیا جائے، ان کو پراپر تعلیم اور زندگی کی بنیادی سہولتیں. ہر انسان کا حق ہے، اور وہ حق جو ریاست جو ٹیکس لیتی ہے، جو ریاست جو باقی کاموں سے ریاست کو فرصت ملے تو یہ کام کرے نا. یہ انہوں نے اپنے جو پیاروں کو بیچ دیتے ہیں یہ لوگ. اور یہ ایجنٹ جو ہے نا یہ بے شمار سٹوریز ہیں کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ابھی بھی کتنے لوگ وہ یونان میں پھنسے ہوئے ہیں،
مختلف ملکوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہم اس پہ دکھ اور افسوس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اپنی آواز ان حکمرانوں تک پہنچائیں، ان اداروں کو جھنجھوڑیں. آپ کو کوئی بھی کھا نہیں جائے گا. آپ جا کے جو ڈپٹی کمشنر ہے، جو ہمارے ٹیکس پہ پیسے پہ پلتے ہیں، جب یہ کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے. آپ کا حق بنتا ہے کمیونٹی کا ہر بندہ، کمیونٹی کا ہر فرد، معاشرے کا ہر فرد وہ ان لوگوں سے جا کے پوچھے کہ ہمارے ساتھ آپ یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. کیونکہ عوام تو کسی کو بھی کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہے تو اس کو روک نہیں سکتی. اس کو روک سکتے ہیں صرف ادارے روکیں، اور معاشرے میں عدل و انصاف ہو. اور لوگ جو کشمیری ہیں وہ آج دیکھیں کہ کشمیری ہر طرف پسا جا رہا ہے، اور یہ پسنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہمارے بدنیت حکمران ہیں، جن کی نیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی آخرت بھی بری کریں گے اور ان کی دنیا بھی بری کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ نے اسے کا کام کرنا پڑے گا، اپنے حق کے لیے اٹھنا پڑے گا. جب تک آپ لوگ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھیں گے، آپ لوگ اسی طرح پستے رہیں گے. اور میں ایک دفعہ پھر لواحقین کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دکھوں اور غموں کو کم کرے. اور جو جہاں بحق شہید لوگ افراد ہیں، ان کے والدین کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ وسیع مقام عطا فرمائے. اور ہماری نوجوان نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان سے بچا کے رکھے. ہم دعاؤں کے علاوہ اور اپنی آواز بلند کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہر معاشرے کا ہر بندہ جس کی ذمہ داری ہے، جس کام کی ذمہ داری ہے، وہ اگر اچھے طریقے سے نبھائے تو یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو حق اور سچ کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی، اور الفاظ نہیں ہیں جو ان لوگوں کے لیے بیان کر سکیں. تھینک یو سو مچ.